اگر مسلمان بھی اپنے بچوں کو جب کچھ سیکھنے کے قابل ہو سب سے پہلے انگلش میڈیم سکول میں بٹھا دے تو پھر کافر کے اور مسلمان کے کلچر میں فرق کیا رہا؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری الگ تہذیب، الگ تمدن ہے، الگ اسلامک آئیڈینٹی ہے، ہمارا تشخص الگ ہے۔ کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن کی اولاد کوئی سیکھنے کے قابل ہو تو وہ کیا کرتا ہے، اور کافر کی ہو تو کیا کرتا ہے؟ کافر اولاد کی گٹی میں سب سے پہلے دنیا رکھتا ہے اور مومن اولاد کی گٹی میں سب سے پہلے نبی کا قرآن رکھتا ہے۔ لیکن ہماری میجارٹی اور اکثریت وہ کیا کرتی ہے؟ بچے جب کچھ سیکھنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے انہیں انگلش میڈیم سکولوں میں بھیج دیتے ہیں، اور بعض اس حد تک دین سے غافل ہو چکے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں باپ پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوگا اسے کیا بنانا ہے، اسے انگریزی اسکولوں میں پڑھانا ہے، اسے ڈاکٹر یا انجینئر بنانا ہے، یا اسے فلاں آفیسر بنانا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کی طلب ہے کہ رب نے اولاد دی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عالم بنانا، انہیں امام الانبیاء کے قرآن کا حافظ بنانا، انہیں امام الانبیاء کے منبر کا خطیب بنانا ہے، مصلی کا امام بنانا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی یہ طلب ہے؟ اور ہوتا کیا ہے کہ بچے اگر صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، سالم الوجود ہیں، انہیں تو انگلش میڈیم سکولوں میں بھیج دیا انگریز کی تعلیم کے لیے۔ اور اگر بچہ کوئی نابینا پیدا ہو گیا، بچہ کوئی اپاہج اور معذور پیدا ہو گیا، تو وہ جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوا تو اسے پھر مدرسے چھوڑا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، انگلش میڈیم سکولوں میں صحت مند بچے پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں سالم الوجود بچے، کامل الاعضاء بچے، اور لولے لگڑے اور نابینے اور معذور وہ مدرسوں میں کہتے ہیں انہیں حافظ بنا دو۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے گنبد خضرا کے مکی کی کہ امتی میرے ساتھ اپنی وفا دیکھ اور میری رحمت دیکھ کہ تیرے انگلش میڈیم سکولوں نے صرف وہ بچے قبول کیے جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، جہاں کیمبرج کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، جہاں انگریز کا ترتیب دیا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ ان سکولوں نے تیرے صرف صحت مند بچے قبول کیے، صرف سالم الوجود بچے قبول کیے، مگر 15ویں صدی میں آج بھی گنبد خضرا کے مکی کی رحمت دیکھ تیرے نابینوں کو سہارا دے رہی ہے۔ آج بھی تاجدار کائنات کی رحمت تیرے معذوروں کو سہارا دے رہی ہے۔ آج بھی مدینے والے نے تیرے معذور اور نابینے سنبھال رکھے ہیں، مگر ہم نے دین کے ساتھ وفا کی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس فرض کو بھی کسی نے فرض سمجھا؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں ہر مسلمان پہ فرض علم شریعت حاصل کرنا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایم اے پاس ہیں، بی اے بی ایڈ ہیں، ایم ایس سی ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کلاس 1 آفیسرز ہیں، دنیا کی تعلیم ہے، بہت بڑی ڈگریاں ہیں اور بڑے عہدے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں آقا کی شریعت کے بارے میں اتنے جاہل ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ایک مسلمان کے ذمے قرآن کے حقوق کتنے۔ تو کیا صرف یہی دنیا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں؟ قبر اور قیامت نہیں ہے؟ اس کے لیے کتنے ہیں جنہوں نے تیاری کی ہے؟ جلسوں کا مقصد، کانفرنسوں کا مقصد صرف کانوں کا چسکا پورا کرنا نہیں ہوتا، صرف ذہنی تعیش پورا کرنا نہیں ہوتا۔ جلسوں کا مقصد ہے کہ بیدار ہوں، غفلت کی پٹیاں اتاریں آنکھوں سے۔ ہماری آئیڈینٹی خطرے میں، ہمارا تشخص خطرے میں۔ اقبال نے بہت پہلے اس چیز کو بھانپ لیا تھا، اور کلندر لاہوری کہتا ہے وطن کی فکر کرنا دا
جس طرف حضرت قبلہ مفتی صاحب مجھ سے بیشتر اشارہ فرما رہے تھے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، رخ کر دو اپنی نسلوں کا حضور کی شریعت کی طرف اور دین کی طرف۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ ہم چونکہ احساس کمتری کا شکار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے اگر دین کی طرف چلے گئے تو بیکورڈ ہو جائیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے، اور دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے۔ عیسائی چاند تک جا پہنچے اور ہم صرف مسجدوں اور مدرسوں تک محدود رہ جائیں۔ تو یہ اس لیے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے حضور کی شریعت جو نہیں پڑھی، جب پڑھیں گے تو پھر ہر شے بھول جائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یورپ کتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ چاند تک جا پہنچے، اور کتنی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ تو یہ مولوی ہمیں بیکورڈ رکھنا چاہتے ہیں، بڑے غور سے سننا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں جو خادمہ گھر میں تھی، جو آیا تھی گھر میں، غوث اعظم جب جوان ہوئے تو وہ ایک دن ملنے کے لیے آئی۔ یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا کہ غوث اعظم جب بڑے ہوئے، میں نے کہا جوان ہوئے، کیونکہ بڑے تو وہ ہمیشہ سے۔ جب جوان ہوئے تو گھر کی خادمہ غوث اعظم کو ملنے کے لیے آئی، اور اس نے نا بچپن کی باتیں چھیڑ دی اور کہنے لگی بیٹا عبد القادر، بچپن کی ایک بات رہ گئی تھی، پوچھنی تھی آپ سے۔ تو وہ سوال بن کے نا مجھے ہر وقت مضطرب رکھتی۔ آپ نے فرمایا اما پوچھو کیا بات؟ کہا بیٹا بچپن میں آپ بچوں سے ایک دفعہ آنکھ مچولی کھیلے، یہ بچے چھپتے ہیں نا تو باری باری بچے پھر ڈھونڈتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، معلوم نہیں آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں، باری ہوتی ہے لک لکوٹی۔ تو وہ پوچھنے لگی خادمہ، آپ لک لکوٹی کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ بچپن میں، تو بچے چھپے تھے تو آپ نے تو انہیں ڈھونڈ لیا تھا، جو بچہ جہاں چھپتا تھا آپ سیدھے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ بیٹا عبد القادر آپ نے فرمایا تھا اس وقت بچپن میں کہ اب میں چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا، تو بیٹا آپ کہیں چھپنے گئے نہیں تھے، آپ نے کچھ پڑھا تھا اور اچانک غائب ہو گئے، تو ہم ڈھونڈتے تھک گئے، آپ نہیں ملے، تو بیٹا عبد القادر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پھر اچانک آپ آ گئے، کہاں چلے گئے؟ سننا یورپ کی طرف دیکھنے والوں اور امریکہ کی ترقیوں کی طرف دیکھنے والوں، غوث اعظم ہاتھ پڑے، فرمایا اما اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا۔ آج کالجز میں پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نادان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے چاند پہ پہلے قدم رکھا یا رشیا پہلے چاند پہ پہنچا ہے۔ نادان، تو اپنی تاریخ بھول چکا ہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پہ آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ غوث اعظم ہاتھ پڑے، فرمایا اما اللہ کی عزت کی قسم میں تو چاند میں چھپ گیا تھا۔ وہ سادہ سی دیہاتی عورت تھی، پوچھنے لگی بیٹا کیا اب بھی چاند میں چھپ سکتے ہو؟
غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا ماں کیسی باتیں کرتی ہے؟ وہ اماں وہ تو میرا بچپن تھا جب میں چاند میں چھپا تھا۔ اماں اب بات بڑی آگے نکل چکی ہے، اب بات بڑی آگے بڑھ چکی ہے۔ بوڑھی نے کہا وہ کیا؟ غوث اعظم فرمانے لگے اماں اللہ کی عزت کی قسم اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے ہیں۔ اما اب بات بہت آگے نکل چکی ہے، وہ بچپن تھا عبد القادر کا جب میں چاند میں چھپتا تھا، اما اب ہزاروں چاند عبد القادر میں چھپے رہتے۔ اور آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں وکانہ شیخنا شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمشی فی الہواء علی رؤوس الاشہاد فی مجلسہ ہی۔ آپ کے خلفاء کہتے ہیں غوث اعظم 70,000 کے مجمع میں خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کرتے کرتے منبر نیچے رہ گیا، آپ ہوا میں چلے گئے، ہوا میں چلے گئے اور فرمانے لگے واللہ ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ۔ وہ تو چاند کی بات تھی، چاند کی بات۔ غوث اعظم نے فرمایا اماں بات بڑی آگے نکل چکی ہے، اب کیا؟ فرمایا ممبر پر اللہ کی عزت کی قسم اب سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک پہلے عبد القادر کو سلامی نہیں دیتا۔ کون سی چاند گاڑی تھی جو انہیں نصیب تھی؟ وہ سینے میں قرآن تھا، وہ صرف زبانی طور پر حضور کے غلام نہیں تھے، اندر سے باہر تک حضور کے غلام تھے۔ ان کا صرف دعوی محبت نہیں تھا، وہ تن سے من تک حضور کے غلام تھے۔ اور مجلس میں جس شخص کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ عاشق رسول نظر آتا۔ مگر ہم نعرے بھی لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو یہ نعرے بھی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ مگر غوث اعظم سے پوچھتے ہیں حضور کی محبت اور عشق کیا ہے؟ غوث اعظم بتا رہے ہیں حضور کا محب کون ہے۔ اب یہ میں ڈیفینیشن نہیں کر رہا محب، غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤں حضور کا محب کون ہے؟ فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ۔ امام الانبیاء کا سچا محب وہ ہے جو خود کسی شے کا مالک ہی نہیں رہتا، اس کی ہر شے کا مالک اس کا رسول ہوتا ہے۔ وہ خود کسی شے کا مالک نہیں ہوتا جو حضور کا سچا محب ہے، اس کی ہر شے کے مالک اس کے رسول ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ گھر اس کا ہوتا ہے مگر وہاں شریعت رسول کی چلتی ہے، بہو بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں مگر لباس اور پردہ رسول کا چلتا، اولاد اس کی ہوتی ہے مگر گھٹی میں تعلیم رسول کی رکھتا ہے، شادی اس کی ہو رہی ہوتی ہے مگر اس شادی پر بھی طریقے رسول کے چل رہے ہوتے ہیں، ملک اس کا ہوتا ہے مگر وہاں نظام رسول کا چلتا ہے، عدالتیں اس کی ہوتی ہیں مگر قانون رسول کا چلتا۔ جو تاجدار کائنات کا سچا محب ہے وہ اندر سے باہر تک، سر سے پاؤں تک، داخل سے خارج تک، ظاہر سے باطن تک جہاں نظر جائے وہ مصطفیٰ کا مقت اور غلام نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دعویٰ کرے میں محمد عربی کا غلام ہوں اور اڈے اور ہوٹل پہ بیٹھ کر وہ بدبخت تاش کی بازی نہ چھوڑے، رب کے سجدے چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دعویٰ کرے میں محمد عربی کا غلام ہوں اور اگر جمعہ کے دن کرکٹ میچ آ جائے ٹی وی پر تو وہ کرکٹ میچ نہ چھوڑے، جمعہ کی نماز چھوڑ دے۔ حضور کے محب ایسے نہیں ہوتے۔ کوئی کہتی ہے میں کنیز فاطمہ ہوں، کوئی کہتی ہے کنیز عائشہ ہوں۔ کنیز فاطمہ اور عائشہ ایسی نہیں ہوتی،
کہ میک اپ کر کے ننگا منہ لے کر بازار میں پھر رہی ہو. تاجدار کائنات کے محب ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی شادیوں پر طواف اور کنجریوں کے گانے چلے. نہیں، ان کی شادیوں پر بھی ذکر نبی کی محفلیں سجتی ہیں. کیونکہ محبت و تملک لا یجتمعان. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ قانون ہی نہیں کہ محبت حضور سے اور پھر مرضی اپنی چلے. یہ کوئی قانون ہی نہیں کہ محبت ہو حضور کی اور پھر مرضی اپنی چلے. نہیں، جس کی محبت ہے مرضی بھی اس کی چلتی. ہم تو کرکٹ میچ کے لیے جمعہ چھوڑ دیتے ہیں. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی، رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں. ہمارے بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ حقے کے کش لگاتے ہیں، تاش کی بازیاں نہیں چھوڑتے، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن حضور کے جو سچے محب ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ سنیے. ایک غزوے میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے، خیمہ کے باہر جنگ ہو رہی ہے. فاروق اعظم ایک بندے کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے. امام الانبیاء فرماتے عمر کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا تیرے نالین کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹتا ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے، دوسرے صحابی آ جاتے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ایک بندے کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے. امام الانبیاء فرماتے ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ عرض کی آقا تیرے نالین کی قسم سگے باپ کا سر کاٹ لایا. ایک اور غزوے میں جوان صحابی ہیں، ایک جوان کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے جوان غلام کس کا سر ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا سگے بھائی کا سر کاٹ لایا. اب سننا، نمازیں نہ پڑھنے والوں، زکوٰۃ نہ دینے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، ڈرامے دیکھنے والوں اور ٹچ موبائلوں میں کنجریوں کے کلپ بھر کے دیکھنے والوں، سننا ایمان کیا ہے اور تعلق میں رسالت کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عمر، وہ ابو عبیدہ، وہ جوان، کیا سر کاٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ دل نہیں لرزا کہ یہ ماموں کا سر ہے، یہ باپ کا سر ہے، یہ بھائی کا سر ہے؟ ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ تینوں صحابیوں کا جواب ایک ہی تھا، آقا ہاتھ کانپ سکتے تھے. اگر انہیں اپنا سمجھا ہوتا. ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہ ہے حضور کی محبت. ہم نے تو صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. جب ممتاز قادری نے، غازی ممتاز قادری نے اس گستاخ کو مارا تو بعض اینکرز اور بدبخت لوگ کہتے تھے کہ وہ تو سیکورٹی گارڈ تھا، اسے تو تنخواہ ملتی تھی اس کی حفاظت، اس نے اسے کیوں مار دیا؟ میں نے کہا غازی نے یہ سبق فاروق اعظم سے سیکھا تھا، یہ ابو عبیدہ سے سیکھا تھا کہ اے مدینے کے تاجدار، جب تیری شریعت پہ بھونک رہا ہے تو پھر اعلان یہ ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. کیونکہ ہمارا پہلا تعلق اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اور دنیا کی کوئی طاقت اس تعلق کو ختم نہ کر سکے. ایسے جڑ جاؤ حضور کے ساتھ. تو تاجدار انبیاء کے غلاموں، غوث اعظم فرماتے ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ، فرماتے سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک پہلے مجھے سلامی نہیں دیتی. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اندر سے باہر تک وہ حضور کے غلام بن گئے. اور یہ صرف غوث اعظم کی بات نہ تھی. اس وقت کیونکہ گھر گھر حضور کا قرآن راج کرتا تھا، عورتوں کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، جسم پر شریعت کا پردہ تھا. گھر کی چار دیواریوں میں گانے نہیں گونجتے تھے، حضور کا قرآن گونجتا تھا. مسجدیں نمازیوں سے بری رہتی تھی. جوانوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہیں ہوتے تھے، سیرت فاروق اعظم کی کتابیں ہوتی. اس دور میں جوان لڑکیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں ہوتے تھے، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوتی. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں یہ بلندیاں انہیں نصیب ہو گئیں.
اور سنیے کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، میں 7-8 سال پہلے کی بات ہے غالباً، کم و بیش، رمضان کے آخری جو 2 ہفتے ہیں ان میں یورپ کے دورے پہ گیا، اور جو پہلا خطاب تھا وہ انگلینڈ کا ایک شہر ہے آکسفورڈ جس کو کہتے ہیں، وہاں کی آکسفورڈ یونیورسٹی مشہور ہے، پہلا خطاب وہاں پہ تھا۔ تو میں نے انہیں کہا میزبانوں کو کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جانے تک ہو سکتا ہے کہ وہ بند ہو جائے گا، ٹائم ایسا تھا۔ میں نے کہا چلو میں اس کے دور و دیوار ہی دیکھ لوں گا، سنا ہے یہاں قلندر لاہوری علامہ اقبال بھی آیا کرتے تھے۔ تو وہ مجھے لے گئے، وہاں پہنچنے تک یونیورسٹی تو بند ہو گئی، مگر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں تشریف لائے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں یونیورسٹی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کھلی تھی، ہم لے گئے، پیر صاحب نے فرمایا کہ مجھے لے جاؤ لائبریری میں، کہ علم دوست شخصیت، دور و دیوار تو دیکھنے نہیں گئے تھے، وہاں بھی کتابیں دیکھنے گئے تھے۔ تو جہاں اسلامک بکس کا پورشن تھا، پیر صاحب وہاں سے نا کتابیں نکال کے دیکھ رہے تھے۔ تو وہ مجھے بتانے لگے آکسفورڈ کے مسلمان کہ ہم ساتھ تھے، تو حضور ضیاء الامت نے نا ایک کتاب نکالی اور اس کو دیکھا تو وہاں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، ہچکی بند گئے۔ ہم حیران ہوئے، معلوم نہیں کتاب میں کیا دیکھا ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ حضرت کیوں رونے لگ گئے، تو آپ فرمانے لگے کہ یہ ہمارے شیخ اکبر، ہمارے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی۔ وہ جو کتاب نکالی تھی نا، وہ شیخ اکبر کے ہاتھوں کا مصنف ہے۔ ہماری نئی نسل کو معلوم ہی نہیں شیخ اکبر ہیں کون، یہ ٹچ موبائلوں پہ لگے، یہ کرکٹ میچ پہ لگے، یہ بازاروں میں آوارہ گردی کر رہے ہیں، یہ دنیاوی دھندوں میں کھو گئے، انہیں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی بے حیائی نے چھین لیا، انہیں معلوم ہی نہیں شیخ اکبر کون ہے، کہ جن کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں پڑھی۔ اور میں برمنگھم یونیورسٹی میں گیا تو میں حیران ہوا کہ وہاں انگریز لڑکوں نے شیخ اکبر پہ پی ایچ ڈی کی ہے، تھیسز لکھے ہوئے تھے، اور ہماری نئی نسل کو معلوم ہی نہیں شیخ اکبر کون ہے۔ ان کی کتاب وہاں پڑھی ہے، اب سنے کہ ہیں کون۔ ان کے جو والد تھے نا، شیخ اکبر کے جو والد تھے شیخ عربی، ان کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد کے لیے دعا کرانے، زمانہ تھا حضور غوث اعظم کا، بغداد شریف پہنچے، کس مقصد کے لیے؟ کہ اللہ کے ولی سے اولاد کی دعا کراؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کے پاس جانا اور اولاد کے لیے دعا کرانا یہ بریلی شریف سے نہیں چلا، یہ بغداد شریف میں بھی تھا۔ اور پیچھے جاؤ حدیثوں کی طرف تو یہ حضور کے مدینے میں بھی تھا۔ اولاد کی دعا کرانے گئے کہ اولاد نہیں ہے، دعا فرمانا۔ غوث اعظم مراقب ہوئے اور فرمانے لگے کہ شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تقدیر میں لکھی نہیں ہے، تختی جو ہے نا تقدیر کی، لوہے محفوظ جو ہے تقدیر کی تختی، اس میں اولاد نہیں لکھی، اس لیے نہیں ہو سکتی۔ غوث اعظم فرمانے لگے، بندے سمجھدار تھے، تھوڑا اور قریب ہو گئے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہاں لکھی ہوتی تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو گھر بیٹھے مل جانی تھی، تو وہاں نہیں لکھی تو پھر لکھوائے نا۔ محبوب سبحانی جو ہے
غوث اعظم جلال میں آ گئے اس بات پر، آپ نے جلال میں فرمایا شیخ عربی اللہ کی عزت کی قسم میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، جا تجھے عطا کر دیا۔ غوث اعظم کی اس عطا کے بعد یہ شیخ اکبر پیدا ہوئے جنہیں محی الدین کہتے، ابن عربی، جن کی کتابیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں پڑھی۔ یہی چیزیں کلندر لاہوری نے دیکھی تھی اقبال نے وہاں آکسفورڈ میں، اقبال رویا تھا اور پکار اٹھا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ اقبال کا کلام پڑھا کرو، سنا کرو، سمجھا کرو، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال کہتا ہے کتابیں میرے بڑوں نے لکھی مگر پڑھی ہوئی انگریزوں کی لائبریریوں میں، کہتا ہے اپنے بڑوں کی کتابیں جب کافروں کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو میرے دل کے 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچے نیٹ پہ بیٹھے ہیں، ٹچ موبائلوں پہ، اور ہماری کتابیں وہ لے گئے۔ شریعت کے ہم نے جو پیمانے توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے، ہم حضور کی شریعت کے پیمانے توڑتے رہے، وہ انہی کو جوڑتے رہے اور اپنی ترقی کی بنیاد ان پہ اٹھا دی۔ نتیجہ دن ہم غلام ہو گئے، وہ ہمارے امام بن گئے۔ تو ان کی کتاب وہاں پڑھی ہے اور اس شخصیت پر وہاں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں تاجدار انبیاء کے غلاموں، یہ شیخ اکبر قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ مقام کیا ہے حجرے والوں کا؟ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ جو مسجد والے ان کا مقام کیا ہے یہ سنیں۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ سورہ یوسف کے جب اس حصے پہ پہنچے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا لے گئی تھی 7ویں کمرے میں، وقالت حیت لک، 7ویں کمرے میں بند کر کے کہنے لگی میری خواہش پوری کر۔ تو اس مقام پہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ 7ویں کوٹھڑی میں جب زلیخا بلا رہی تھی تو قرآن کہتا ہے اس مقام پر کہ عورت نے جو ارادہ کرنا تھا وہ تو کر لیا تھا، یوسف بھی کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی۔ اب شیخ اکبر جن کی کتاب انگریزوں کی لائبریری میں پڑھی، اب یہ رکے ہیں، قرآن کی اس آیت کی تفسیر لکھنا چاہتے ہیں کہ اب 7ویں کوٹھڑی میں یوسف علیہ السلام نے وہ کون سی دلیل دیکھی تھی کہ میں اپنی تفسیر میں لکھوں۔ تو کچھ تفسیروں کی طرف رجوع کیا تو کچھ نے لکھا ہے کہ 7ویں کوٹھڑی میں جبرائیل امین سامنے آ گئے اور اشارہ کر رہے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے تھے اور دانتوں میں انگلی دبا کے اشارہ کر رہے تھے بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جس کنویں میں بھائی پھینک کر گئے تھے یوسف علیہ السلام کو، اللہ نے وہ کنواں سامنے کر دیا، یوسف اسے نہ بھولنا۔ اب ان کا قلم رکا ہے، یہ سوچ رہے ہیں میں کیا لکھوں اپنی تفسیر میں۔ کنواں دیکھا تھا، یعقوب علیہ السلام دیکھے تھے، یا جبرائیل امین آئے تھے، میں کیا لکھوں؟ تاجدار انبیاء کے غلاموں، اچانک خیال آیا کہ یہ کیس اور معاملہ کس کا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا، انہی کی بات ہے نا۔ تو دل میں خیال آیا کہ وہ دور تو ہیں کوئی نہیں، 4تھے آسمان پر ہی تو ہیں، خود جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا دیکھا تھا۔ محمد عربی کس غلام نے قلم کاغذ وہی رکھا،
درود پڑا اپنے نبی پر، قدم اٹھایا، وہ چوتھا آسمان پیچھے رہ گیا، یہ آگے نکل گئے۔ تو کون سی چاند گاڑی تھی ان کے پاس؟ امام الانبیاء کی غلاموں، ان کی مائیں آج کی ماں جیسی نہ تھیں، ان کے باپ آج کے باپ جیسے نہ تھے، ان کے گھر کا ماحول آج کے ماحول جیسا نہ تھا، ان کا کردار آج کے کردار جیسا نہ تھا۔ وہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے تھے مگر اندر سے باہر تک حضور کے غلام تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ بلندیاں دی تھی، ایک قدم اٹھاتے تھے زمین و لامکان کی وسعتیں سمٹ جاتی تھی۔ اور آج ہم اپنی منزل گم کر بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی طرف پشت کر رکھی ہے۔ جو لوگ ریٹائر ہو کے آ جاتے ہیں نا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، تو میں نے دیکھا صبح سویرے آنکھ کھلتی ہے، جنہیں 2 لفظ پڑھنے آ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے حجام کی دکان پہ بھاگتے ہیں کہ وہاں اخبار مل جاتے ہیں، نئی نئی خبروں کی طرف۔ یا اٹھیں گے تو سب سے پہلے ٹی وی آن کریں گے کہ ملک کی کیا خبریں ہیں، ملک میں کیا ہو رہا ہے، خبروں کی طلب ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے نادان، اگر نئی نئی خبروں کی طلب تھی تو وہ ٹی وی کیوں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ صرف ایک دن کی خبر دیتا؟ قرآن آواز دے رہا ہے اگر قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر خبریں سننا چاہتا ہے تو پھر میرا مطالعہ کر، میں تجھے خبر دوں گا قومیں گرتی کیسے ہیں پھر اٹھتی کیسے ہیں، قومیں ذلیل کیسے ہوتی ہیں اور معزز کیسے ہوتی ہیں، قوموں کی غلام کیسے بنتی ہیں پھر اٹھ کے امام کیسے بنتی ہیں۔ میں تجھے بتاؤں گا دنیا کیا ہے، حکمہ کیا ہے، مولا کیا ہے، بندے کیا ہیں۔ تو جس قرآن نے ساری خبریں دینی ہیں اس کا کوئی پڑھنے والا نہیں رہا۔ کوئی خبریں پڑھتا ہے، کوئی نوائے وقت پڑھتا ہے، کوئی جنگ پڑھتا ہے، کوئی رومانٹک ناول پڑھتا ہے، کوئی نیٹ پہ بیٹھا ہے، کسی نے 2 ڈشیں لگا لیے، کسی نے کیبل کے کنیکشن لے لیے۔ مدینے کے کنیکشن کمزور ہو گئے اور آج بات چل نکلی کہ حضور میرا درود سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ڈوریاں جو نہ رہی مدینے کے ساتھ، ہمارے رابطے جو گنبد خضرا سے کٹ گئے، اس ہم اندھے ہو گئے اور تاریکی چھا گئی قلب و باطن میں، اس لیے یہ بات چل نکلی ہمارا درود سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ اپنے دل کے آئینے کو صاف کر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے تدبر فی القرآن چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے اور تم رومانٹک ناول پڑھ رہے ہو، تم ٹی وی پہ بیٹھے ہو، تم نیٹ پہ بیٹھے ہو، قرآن کیوں نہیں سمجھتے اور پڑھتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو قوم قرآن سمجھنا چھوڑ دے سمجھو کہ اس کے دل کو تالے لگ گئے۔ تالے لگنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ دل کا ایکس رے کرائیں، ای سی جی کرائیں تو اندر لاک اور تالا نظر آئے گا۔ تالے لگنے سے مراد ہے دل گندے ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، قلب و باطن میں تاریکیاں اپنے ڈیرے جما لیتے ہیں، جس کی طرف امام الانبیاء نے اشارہ کیا، فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ میرے آقا نے فرمایا جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے، مثال دی حضور نے، فرمایا اسی طرح گناہوں سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ آنکھ نے غلط دیکھا دل پہ زنگ لگ گیا، کان نے غلط سنا دل کو زنگ ہو گیا، زبان غلط بولی دل پہ زنگ لگ گیا، ہاتھ نے حرام پکڑا اور چھوا دل پہ زنگ لگ گیا، پاؤں بے غیرتی کے اڈے کی طرف چل کے گئے دل پہ زنگ لگ گیا، جھوٹ بولا غیبت کی دل پہ زنگ لگ گیا، کوئی برا منظر دیکھا دل پہ زنگ لگ گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اصحاب رسول تڑپ اٹھے وما جلاؤہا یا رسول اللہ، آقا اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے تو ہم مانج لیتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، رگڑتے ہیں کوئی چیز اس پہ تو وہ چمک جاتا ہے، لوہا تو پھر صاف ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جائے تو ہاتھ تو پہنچ جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں اندر دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، تو یا رسول اللہ دل تک تو ہاتھ نہیں جاتا،
اگر دل گندے ہو جائیں تو دل کس شے سے مانجے جائیں، کس شے سے چمکائے جائیں، دھوئے جائیں اور پاک کیے جائیں؟ تمہارے میرے نبی نے دل مانجنے کے لیے 2 نسخے دیے تھے کہ اگر چاہو کہ من دھل جائیں، قلب و باطن صاف ہو جائیں، تو فرمایا 2 نسخے ہیں، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ امام الانبیاء نے فرمایا اپنی ہر مجلس میں موت کا ذکر کرنا، موت کی باتیں ضرور کرنا۔ جہاں 4 بندے بیٹھو، عورتیں بیٹھے، مرد بیٹھے، گھر کی فیملی بیٹھے، ممبرز بیٹھے، موت کی بات ضرور کرنا کہ ایک دن مر جانا ہے۔ فرمایا موت کے ذکر سے دل مانجا جاتا ہے، اور کثرت تلاوت قرآن سے، فرمایا ہر وقت تلاوت قرآن کرنا، من صاف کر دے گا قرآن۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرے قرآن میں یہ قوت ہے کہ جہاں تمہارا ہاتھ نہ پہنچے وہاں نبی کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ قرآن تمہارے قلب و باطن کو مانج دے گا، دھو کے رکھ دے گا۔ تو یہ 2 نسخے دیے تھے حضور نے دل مانجنے کے، دل دھونے کے، تو انہیں تو ہم نے چھوا تک نہیں، انہیں تو موت کا ذکر تو ہم جنازے کے پیچھے بھی نہیں کرتے، جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بھی منڈی کے بھاؤ پہ بات ہو رہی ہوتی کہ فلاں سبزی کا ریٹ کیا آج کل، اس میں بھی غفلت۔ موت کا ذکر قبرستان میں بھی نہیں ہو رہا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اور تلاوت قرآن کہاں کریں گے؟ جس بندے کے پاس کار ہے اس نے کار میں طوائفوں کے گانوں کی سیڈیاں تو رکھی ہیں، تلاوت قرآن کی کوئی سیڈی نہیں، وہ گانے تو سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا۔ جس گھر میں شادی ہونی ہے، شادی ابھی مہینے بعد ہونی ہے، تاریخ طے ہوتی ہے، گھر میں ڈیک لگتے ہیں اور طوائفوں کے گانے چلتے ہیں۔ یعنی جس چیز نے من مانجنا تھا اسے ہم نے چھوا تک نہیں، اور جس چیز سے دل اور گندا ہوتا ہے اسے سب نے جفا مار دیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ یہ سنیں غور سے، امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ جو گانے ہیں، یہ جو نغمے ہیں، یہ جو گیت ہیں، سانگز ہیں، آقا فرماتے ہیں یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے۔ اگر بارشیں زیادہ ہوں، پانی برسے بادلوں سے، تو ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے، اسی طرح جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس خطے میں، جس قوم میں گانے زیادہ ہو جائیں، گانے، نغمے اور گیت، اس قوم کے دلوں میں منافقت اور کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے دل مانجنا تھا اس کو تو چھوا تک نہیں، جس سے دل اور کھوٹا اور گندا ہوتا ہے اس کو سب نے جفا مار دی۔ اب دیکھ لیں، کوئی ہوٹل ایسا نہیں جس پہ گانے نہ ہو۔ ہوٹل والے ہوٹل اس لیے کھولتے ہیں کہ وہاں سے رزق حلال کمائیں گے۔ کوئی ہوٹل ایسا نہیں جس پہ گانے نہ ہو، کوئی ٹرک ایسا نہیں جس میں گانے نہ ہو۔ بڑی بڑی کوچیں جو ہے نا، ان میں پہلے تو صرف گانے ہوتے تھے، اب ایل سی ڈیز لگی ہیں، ٹی وی لگے ہیں، اور 8-8 گھنٹے سفر کرے تو کنجریوں کے ڈانس ہو رہے ہیں اور فلمیں چل رہی ہیں۔ سوزوکی والا، رکشے والا مزدور آدمی ہے، صبح نکلتا ہے اپنا رزق کمانے کے لیے اور پورا دن اوپر کنجریوں کے طوائفوں کے گانے چلتے ہیں، اور وہ بد نصیب شام کو گھر میں اتنا رزق حلال کما کے نہیں لاتا جتنا رب رسول کی لعنتیں کما کے لاتا ہے، اور پھر کہتا ہے محنت کرتا ہوں مگر برکت نہیں رزق میں۔ برکت کہاں سے آئے؟ دن بھر لعنت کماتا رہا، جس کام سے نبی روک کر گئے تو نے اسی کو جفا مارا ہوا۔ ہوٹلوں پہ گانے، ٹرکوں میں گانے، بسوں میں گانے، رکشوں میں گانے، سوزوکیوں میں گانے، حتیٰ کہ النکاح من سنتی، آقا فرماتے ہیں شادی کرنا میری سنت۔ گھر میں نبی کی سنت پوری ہونے والی اور سنت کی ادائیگی کے موقع پر بھی ڈیک لگے اور گانے چل رہے ہیں، تو پھر ایسی قوموں کا یہی حشر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو خدا کے لیے اپنے گھر کو صاف کرو، اپنے گھر میں جا کے حضور کی شریعت کا جھاڑو دو۔
ایک جھاڑو تو عورتیں دیتی ہیں، وائپر آج کل مارتی ہیں، شریعت کا جھاڑو دو اپنے گھر میں جا کر. کیا مطلب؟ اپنے گھر سے ہر وہ شے اٹھا کے باہر پھینک دو کہ جس نے مدینے کے نقشے دھدلا دیے، جس سے آقا روک کر گئے، جس کو تمہارا میرا رسول پسند نہیں کرتا، جس کو خدا پسند نہیں کرتا، ہر شے اٹھا کر گھر سے اسے باہر پھینک دو. پھر دیکھو تاجدار کائنات سے گنبد خضرا کے مکین سے رابطے جڑتے کیسے ہیں. ڈوریاں تو ہم نے کچی کرتی ہیں، رابطے ہم نے کاٹے ہیں، گنبد خضرا کا فیض آج بھی جاری ہے. آج یہ بسیں چل رہی ہیں، حضور دور ہیں کہ قریب ہیں. کچھ کہتے ہیں دور ہیں، وہ تو روضے میں بند ہیں اور دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھتے. کچھ کہتے ہیں وہ تو سینوں میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ مومن کے سینے میں رہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں دور، کچھ قریب. اسی پہ مناظرے اور باتیں ہو رہی ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، آؤ میں بتاؤں قریب ہے کہ دور ہے. گنبد خضرا کا مکین قریب ہے کہ دور؟ آؤ میں بتاتا ہوں. حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی سعید النساء، انہوں نے یہ نکتہ ایک شعر میں سمجھا دیا. وہ فرماتی ہے لوگ بحث کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور دور ہے، کوئی کہتا ہے قریب، تو کہتی ہے میں بتاتی ہوں دور ہے کہ قریب.